الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہم ایسی مبارک ذات پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں جو قیامت اور اس کے مابعد تک کے ہر زمانے اور ہر علاقے کہ ہر فرد کے اعمال سے اس وقت سے باخبر ہیں کہ ابھی تک وقت بھی نہیں بنا تھا۔ ہم اس پاک حبیب علیہ السلام کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا درس حدیث جو ہے صحیح ستہ میں سے بالخصوص جامع الترمذی حدیث نمبر 2210 کے تحت ہے۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث سے پہلے ایک باب باندھا ہے، زمین میں دھنس جانا کب ہوگا، اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہوگا، یہ باب ہے۔ اور کوئی محدث جب باب کا کوئی عنوان باندھتا ہے تو اسی کے متعلقہ پھر اس سے آگے حدیثیں لے آتا ہے۔ باب کی پہلی حدیث جو ہے اس کے اندر رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1400 سال پہلے خبر عطا فرمائی تھی جو آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا یہ تھا، جب میری امت میں یہ 15 کام ہوں گے، کتنے کام؟ یہ 15 کام ہوں گے، اذا فعلت امتی 15 خصلہ، 5 5 10 10 اور 5 15 خصلہ۔ فرمایا جب میری امت میں 15 قسم کی عادات آ جائیں گی تو پھر زلزلے بھی ہوں گے، پھر مختلف قسم کی آفتیں اور بلائیں بھی ان کے سر کھڑی ہوں گی، اور پھر زندہ بندے زمین میں بھی دھنس جائیں گے۔ اور اگر حد کی جائے اس حدیث کو سمجھانے کے لیے، فرمایا جب 15 قسم کی باتیں تمہارے اندر ظاہر ہو جائیں تو پھر تم انتظار کرنا کب کس طرح کا رب کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ یہ ہے اس پوری حدیث کا معال۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ 15 کام کون سے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے عطا فرمائے تھے۔ صحیح ستہ میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2210 ہے، یعنی 2210 یوں بھی یاد کر سکتے ہیں آپ آسانی سے۔ اب توجہ سے ہم وہ باتیں دیکھتے ہیں اور پھر میں اپنے آپ پہ غور کروں گا، ہر بندہ اپنے آپ پہ اور اپنے گھر پہ اور اپنی غمی اور خوشی کے جو فنکشن ہوتے ہیں ان پہ، اور معاشرے میں جب غمی خوشی کے فنکشن ہوتے ہیں ان پہ غور کرنی ہے جو شروع میں بیٹھے ہیں۔ تو پھر میں سب سے آخر میں جا کے آپ سے پوچھوں گا کہ وہ کون سا ایک کام ایسا ہے ان 15 میں جو اس وقت ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہا، پھر آپ نے دینا ہے مجھے جواب۔ ان محمد ابن عمر ابن علی ان علی ابن ابی طالب، حدیث کے راوی بھی خلیفہ رابع حضرت علی المرتضیٰ ہیں
راوی میں تو کوئی شک نہیں ہے نا مسلمان کو، علی پاک جیسا بندہ روایت کر رہا. قال، علی پاک فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلہ، اذا جب فعلت کرے گی امتی میری امت 15 کام، خصلہ 15 کام، 15 عادتیں جب میری امت میں آ جائیں گی تو پھر میرے آقا کریم فرماتے ہیں حلا بہل بلاء، حلا بہل بلاء، یہ 15 کاموں میں مصروف ہوں گے تو رب کی طرف سے قانون یہ ہے جب وہ کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب مختلف صورتوں میں آنا شروع ہو جائیں گے. انہوں نے اپنے لیے وبائیں، بلائیں، مصیبتیں اور عذابوں کے دروازے گویا خود کھول دیے ہیں. فرمایا میں تو تمہیں سمجھا کے جا رہا ہوں کہ یہ 15 کام اور ان میں کوئی ایک بھی تمہاری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ہوا تو میں حکم بھی بتا کے جا رہا ہوں. پھر حلا بہل بلاء، پھر سمجھو تم نے خود حلال کیا اپنے لیے، خود تم نے مانگا کہ یا اللہ فلاں قسم کا عذاب بھی بھیج دے، یا اللہ فلاں قسم کا عذاب بھی، فلاں قسم کا عذاب بھی بھیج دے. البلاء ہے نا جی، کئی قسم کی بلائیں، کئی قسم کی مصیبتیں، کئی قسم کی وبائیں تمہارے اوپر پھر پے در پے آنا شروع ہو جائیں گی. ان 15 میں پہلا کام نہیں. جب سرکار نے اتنا فرمایا تو قیلا وما ہی یا رسول اللہ، تو صحابہ تڑپ گیا. ہمارے جیسے بندے تھوڑی تھے وہ کہ یار وہ کتنے گندے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے رب کا عذاب ہونا شروع ہو جائے گا. قیلا وما ہی یا رسول اللہ، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے گزارش کی یا رسول اللہ ان کی ذرا تفصیل تو عطا فرما دے. وہ 15 کام کون سے ہیں؟ وہ 15 کام قال اذا مغنم دوالہ، فرمایا جب بیت المال کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے. یہ پہلی خطا اور غلطی ہے. جب ملک کے پیسے کو ملک کے حکمران اپنے باپ دادا کی جگیر سمجھ بیٹھے. بیت المال تو اس ملک کی رعایا کا حق ہوتا ہے نا جی. آپ کے ملک کی جتنی بھی آمد ہے یہ آپ کا حق ہے، وزیر اعظم کا حق نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کا حق. وزیر اعظم صرف اتنی تنخواہ کا مستحق ہے جتنی تنخواہ اس ملک کے ایک مزدور کو ملتی ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آیا جملہ. جناب صدیق اکبر نے یہ قانون بنایا تھا. فرمایا وقت کے بادشاہ کی اتنی ہی تنخواہ رکھو جتنی اس ملک کے ایک مزدور کی ہے، تاکہ اس کو سمجھ تو آئے اس پیسے سے گھر چلتا بھی ہے کہ نہیں. یہ ایک ایک رات کے کئی کروڑ روپے ان کی عیاشیوں پہ لگتے ہیں، یہی نشانی پوری ہو رہی ہے. ان کے باپ دادا بلکہ ان میں سے کئی خود بھی پتہ نہیں کیا کچھ کر کے روٹی کھا کے پل کے آئے ہیں. یہ کوئی حسبی نسبی جناب رئیس زادے نہیں ہے. اسی میں ایک کام آ رہا ہے ایسا بھی، وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. فرمایا جب غنیمت کا بیت المال کا مال حکمران اپنی دولت اپنی ذاتی جگیر سمجھنا شروع کر لیں، ان 15 میں سے پہلا کام یہ ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دوسرا کام والامانۃ مغنمہ. فرمایا اگر کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس کو ایسے ہی کھا جائے جیسے بندہ غنیمت کا مال حصے میں آیا ہو. جہاد میں گئے نا تو وہاں فتح ہوئی تو فوجیوں کو پھر جو بھی مال آتا ہے وہ تقسیم کرتا ہے حاکم. سادہ لفظ مطلب یہ ہے جب امانت میں خیانت ہونا شروع ہو جائے، جب امانت میں، اور آپ سب کے سامنے امانت میں خیانت بھی ہو رہی ہے. اب یہاں ہر جملہ
اپنے اندر کئی مسائل لے کے کھڑا ہے، لیکن میں صرف آپ کو 15 باتیں سنا پاؤں گا شاید، میں کسی کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، ورنہ پھر ہر ایک کی تفصیل پہ کئی کی جمعے ہیں۔ کون کس طرح کھا رہا ہے پہلے کوئی دیکھ لیں، پھر چوکیدار سے وزیر اعظم تک سب کا پھر حساب کتاب کرنا پڑے گا، تو کتنے دن درکار ہیں اس کے لیے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صرف وہ 15 عادتیں سیکھ لیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہمیں کم از کم سوچنا چاہیے کہ جن کاموں کی وجہ سے عذاب کے آنے کا حضور نے ہمیں فرما دیا ہے، کہیں وہ کام میں خود تو نہیں کر رہا، بس اتنا مقصود ہے اس حدیث کو پڑھ کے آپ تک پہنچانے کا۔ تیسری چیز وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ، فرما جب زکوٰۃ دینے کو لوگ چٹی سمجھیں گے، جب وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ، جب زکوٰۃ دینے کو لوگ، مطلب کیا ہے کہ نہیں دیں گے، مطلب کیا ہے؟ اب کتنے فیصد مسلمان پوری زکوٰۃ دیتے ہیں آپ سب کے سامنے؟ شاید 5% ہوں تو شاید والی بات، لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اکثر والا حکم کل کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور نہیں جی ہم بس کبھی فقیر کو 5 روپے دے دیے، کبھی 50 دے دیے، یوں زکوٰۃ ادا ہوتی ہے؟ کروڑ روپے کا سامان تیری دکان پہ پڑا ہوا، 2.5 لاکھ روپے تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، سمجھ آ رہی؟ اور تو 10-15 دے کے جان چھڑا رہا ہے۔ نہیں، کبھی کبھی آٹا بھی دے دیتے، جن کو تو دیتا ہے ان کو تو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے۔ یہ فقیر مانگنے والے بھکاری، ان کو تو زکوٰۃ ہی نہیں لگتی، ان کے پاس آپ میں سے بہت سارے بندوں کے اعتبار سے ان کے پاس زیادہ دولت جمع ہوتی ہے، خرچہ کوئی بھی نہیں، روزانہ 2.5 3 4 ہزار بھی کماتے ہیں، یہ خرچہ کوئی بھی نہیں کرتے، کپڑے بھی آپ سے لے کے، کھانا بھی، رہائش کے لیے بجلی گیس سسٹم ویسے کوئی نہیں ہوتا، کہیں خیمہ لگا کے بیٹھے، کوئی خرچہ نہ ہو، لاکھ روپے آمد ہو، تو آپ سے تو زیادہ پیسے ہوں گے نا اس کے بعد، اور یہاں جس کے پاس 70,000 ہے اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، آپ کن کو دیتے رہیں؟ بات سمجھ آ رہی؟ فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے، آج وہی حال ہے، آپ نے ایک دکان خریدی، ایک پلازا خریدا، کوئی پلاٹ خریدا، کوئی مکان خریدا، شریعت کی روشنی میں اس کا بھی آپ کو زکوٰۃ میں حساب کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سامان تجارت بن گیا ہے، کیونکہ یہ سامان تجارت بن گیا ہے۔ اور حال کیا ہے؟ مختصر سی بات، 2 بندوں کی، 2 بندے اکٹھے کام کرتے تھے پراپرٹی کا ہی، تو ایک بندے نے کہا جی میں تو اس کی زکوٰۃ دوں گا جتنے کی بھی ہمارے پلاٹ پڑے ہیں، دوسرے نے کہا پھر ہمیں کیا بچے گا، فرض کیا وہ کوئی 60-70 لاکھ کے پلاٹ تھے، ہمیں کیا بچے گا جی، اتنا تو دے غریبوں کو، میں نہیں دوں گا۔ تو پھر پہلے نے کہا اگر تو نہیں دے گا نا تو پھر میں تیرے ساتھ کام بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تیری نحوست سے میرا مال بھی تباہ ہو جائے گا۔ یہ تو حال ہے لوگوں کا، وہ پہلے رونا شروع کر دیتے ہیں، بچے گا، بچے نہ بچے مسئلہ بات کا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا پہلا مسئلہ ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے مالی حقوق پورے نکالتے ہیں، ناممکن ہے کہ آپ کے مال کے اندر کبھی گھاٹا بھی آ سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 14 صدیوں میں ہم نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے اللہ کی راہ میں اپنے مالی حقوق پورے کیے ہوں اور غریب ہو گیا ہو، نظر آئے گا بھی نہیں، قیامت تک نظر نہیں آئے گا۔ جب زکوٰۃ سے لوگ جی چرانے لگے، جب زکوٰۃ سے لوگ، وَأَتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ، وَأَتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ۔ میرے آقا رؤوف الرحیم علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھا کام یہ ہوگا صحابہ، اتا الرجل زوجتہ وَأَكَّ أُمَّهُ، کہ شوہر بیویوں کی باتیں تو مانیں گے، اپنی ماں اور باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، اپنی والدہ کے اکا امہو، اپنی ماں کے حق تلف کر دے گا، لیکن اس لونڈی کو ہر حال میں آگے ہی رکھے گا۔
اپنی بیوی کو. یہ بھی ان 15 میں سے ایک کام ہے. کتنے کام ہو گئے؟ پہلا، جب حکومت عہدے داران لوگوں کا مال کھانا ایسے ہی سمجھے کہ اپنے باپ کی جگیر ہے. نمبر 2، جب امانت میں. اور نمبر 3، جب زکوٰۃ کو دینے میں لوگ سستی کریں، زکوٰۃ نہ دیں. نمبر 4، جب بیوی کی باتیں تو مانی جائیں اور ماں کی نہ مانی جائیں. نمبر 5، وَبَرَّ صِدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، اپنے دوست کے ساتھ تو صلہ رامی ہے. وَبَرَّ صِدِيقَهُ، اپنے دوست کے ساتھ تو محبت والے معاملات. اور میرے آقا فرماتے ہیں وَجَفَا أَبَاهُ، اپنے باپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی. فرمایا یہ بھی ہوگا ادھر تھا یہاں ہو گیا ہے. 14 صدیاں پہلے ہوگا، اب کیا کہیں گے؟ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، ہو رہا ہے. فرمایا بندے اپنے دوستوں کی عزت کریں گے، باپ کی عزت ہے. کتنے ایسے باپ ہیں جن کو کپڑے تو کیونکہ لے کے دینے نہیں آپ نے، کپڑوں کے لیے تو وہ ایک ہی کافی ہے آپ کو، جوتے کے لیے بھی وہی ایک ہی کافی ہے. ماں باپ کا خیال ختم ہو گیا، بیوی جو آ گئی، کیونکہ آپ کی آمد کی نشانیاں بن رہے ہیں نا، آپ کی وجہ سے گویا امت پہ عذاب نازل ہوگا. آپ اس کو سادہ لفظ میں یوں لے آئے. تو دوست ہے گھر، تو باپ بیچارے کے جوتے بھی ٹوٹے پھوٹے اور لباس بھی بڑا پورا سورا. تو اب دوستوں نے پوچھا جی یہ کون ہے؟ یہ جی ہمارے گھر کا نوکر ہے. ظاہر باپ کی حیثیت سے تو تعارف ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ باپ اس حضرت صاحب جیسے لیول کے، اس کے پاس کپڑے بھی نہیں، جوتے بھی نہیں، کچھ صفائی ستھرائی بھی نہیں، کبھی اس کو انسان کا درجہ دیا تو اس کے پلے کچھ ہونا. تو اب نوکر ہے جی یہ گھر کا. اپنے دوستوں سے صلہ رحمی، ان کے ساتھ سب کچھ. وجفا اباہ، اور اپنے باپ کا نافرمان ہوگا، اپنے باپ کے حق تلف کرنے والا ہوگا. گویا یہ اور پچھلا جملہ ماں کے خلاف بیوی کے قدموں میں بیٹھا ہے، ناراض نہ ہونا. باپ کے خلاف اور شرابی کبابی اور زمانے کے فساق و فجار پرلے درجے کے بے حیا قسم کے دوستوں کے ساتھ دن رات نظر آئے گا. یہ گویا جب کوئی کر رہا ہے تو اتنی بڑی لعنت ہے کہ اس کے اس فعل کی وجہ سے امت پہ عذاب آئے گا. صرف اسے ایک بندے بھی نہیں آئے گا. اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ میری وجہ سے کسی دوست کے ساتھ میرا یوں تعلق، چلنا اٹھنا بیٹھنا، کہ اس کی وجہ سے میرے باپ کی حق تلفی ہوئی، اس کی وجہ سے میرے باپ کو رونا پڑا، اور میں خوش ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں. تیرے جیسا لانتی بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، تیری وجہ سے تیرے باپ کو رونا پڑا. اور بات وہی ہے، دوست آگے باپ وہی بات. آج بھی آپ دیکھ لیں معاشرے میں، دوست آگے باپ روک رہا ہے، نہیں مانی. دوست نے کہا چلے جائیں گے، یہ قیامت کی نشانی بنا ہے. تو کیسی عبادت کر رہا ہے، کیسے تو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے. رسول پاک تو فرما رہے ہیں جب یہ کام ہوگا انتظار کرنا رب کے عذاب کے نازل ہونے کا. ہم کیسے مان لیں کہ تو نے اچھا راستہ اختیار کر رکھا. باپ روکتا رہا کہ بیٹا یہ لوگ اچھے ہیں، ان کے ساتھ نہ جایا کر، ان کے ساتھ نہ اٹھا بیٹھ. نہیں جی میرا ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا. تو زیادہ جانتا ہے یا معاشرے کو تیرا باپ زیادہ جانتا ہے؟ تو کل پیدا ہوا، اس کے سفید بال اسی معاشرے میں ہوا. باپ نے روک دیا، تو نے نہ مانی. ان کبابیوں کے ساتھ تو چلا گیا، رات 12-1-2 بجے واپس آیا. تجھے کیا پتا تیرا باپ پیچھے کتنا رویا تھا؟ تجھے نہیں پتا. تو میرے آقا نے فرمایا ان 15 میں سے ایک کام یہ بھی ہوگا کہ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ تو چل پڑیں گے، ان کی ہاں میں ہاں بھی، لیکن باپ روتا رہے گا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ان کو کوئی
وارتفعت الاصوات فی المساجد، اگر ناراض نہ ہوں تو سارے ہی غور کریں، خصوصاً طلباء اور بابے، ناراض نہیں ہونا میرے ساتھ، جامعہ کے طلباء اور بابے توجہ سے کان کھول کے سنیں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ میں کئی بار گزارش کر چکا، حاجی بشیر صاحب بھی وقتاً فوقتاً گزارش کرتے ہیں، مجھے بھی کہتے ہیں، وہی بات ادھر بھی ہے، توجہ سے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، جب اللہ کے گھر میں دنیاوی گفتگو سے آوازیں بلند ہونے لگیں، جب اللہ کے گھر میں دنیاوی گفتگو سے آوازیں بلند ہونے لگیں، ہماری تو شاید کوئی نمازی ایسی نہیں ہوتی۔ پہلے آنے کا فائدہ کیا ہے کہ جو نیکیاں لے کے وہ بھی ختم کر کے بندہ جائے، یہ نماز سے 15 منٹ پہلے آنے کا فائدہ لیا ہم نے۔ مسجد میں دنیاوی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا جو لوگ مسجد میں دنیاوی گفتگو کریں، میرے رب کو ان بندوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کا روایت کا مفہوم ہے، جو مسجد میں دنیاوی گفتگو کرتے ہیں ان کی قبر میں اندھیرا چھا جائے گا، ظلمت چھا جائے گی، عذاب چھا جائے گا۔ نہیں جی میں تو ہر نماز پہ 20 منٹ پہلے جاتا ہوں، کرتے کیا ہیں آپ مسجد میں؟ گپیں ہی ہانکتے رہتے۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ اس وقت آتے جب تکبیر شروع ہوتی، چلو گناہ سے تو بچ جاتے نا آپ۔ اب کوئی کسی کو سمجھائے تو برا وہی ہے، یہ بھی ایک الٹا نظام ہے۔ کسی نے آپ کو مجھے کہہ دیا، ہم دنیاوی گفتگو کر رہے تھے، اللہ معاف کرے، اے بھائی مسجد ہے اور جا اپنا کام کر، پتہ ہے ہمیں تو بڑا حاجی ہے، یہی کچھ ہم کہتے ہیں نا آگے سے۔ اور یار وہ ہمیں گناہ سے روک رہا ہے، نیکی کا راستہ دے، گو خود گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ، لیکن دیکھ اب کیا کر رہا ہے، ہمیں ایک نیکی کا راستہ ہی دکھا رہا ہے نا، ہم نے الٹا اس کی دل آزاری کر دی، اور جا تو بڑا حاجی ہے، یہی جملے بولے جاتے ہیں نا ماش۔ میرے آقا فرماتے ہیں والاصوات وارتفعت الاصوات فی المساجد، فرمایا یہ بھی اللہ کے عذاب کو نازل کرانے کا ایک سبب ہے کہ لوگ مساجد میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو بلند آواز سے کر رہے ہوں گے۔ یہاں کئی بار سنتے پڑھنا محال ہو جاتا، میں اپنی مسجد کی بات کرتا ہوں، کسی کو کیا کہنا ہے، پہلے بندہ اپنے گھر کو دیکھے جہاں وہ رہتا ہے۔ میں آپ کو کہوں جی فلمیں ڈرامے دیکھنا حرام ہے اور ان 15 میں سے ایک کام ہے، میرے اپنے گھر ہی وہی چلتے ہوں، تو سمجھانے کا فائدہ ہی کیا رہ گیا؟ پہلے مجھے اپنے گھر پہ کنٹرول کرنا ہوگا، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی دی توفیق سے اپنے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں چلتی، اللہ کے دیے ہوئے فضل و کرم سے۔ بلکہ ہم 6 بھائی ہیں، سب زندہ حیات، اللہ کے فضل سے کسی کے گھر میں نہ اس وقت ٹیلی ویژن ہے، نہ کیبل ہے، نہ انٹرنیٹ کی لعنت ہے، سرے سے ٹیلی ویژن والی لعنت تو ہے ہی نہیں، کسی کے گھر ہی نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ پہلے اپنے گھر کو، خود میں نماز پڑھتا نہیں اور آپ لوگ کہتے ہو جو نماز نہ پڑھے وہ ڈائریکٹ جہنمی ہے، یہ کون سا طریقہ ہے تبلیغ؟ پہلے اپنی نماز تو پوری کرو، اپنی نماز تو پوری۔ تو گویا یہ بھی عذاب کے نازل کرانے کا سبب ہے کہ مسجد کے اندر کون سی باتیں کی جائیں، ذرا بلند آواز سے، اس کی ضرورت زیادہ، طلباء اور بابے توجہ سے، مسجد میں کون سی باتیں کی جائیں، دنیاوی باتیں کی جائیں، تو فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے عذاب نازل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ رب کا گھر دنیاوی گفتگو کے لیے، رب کا گھر ہے رب کی عبادت کے لیے۔ آئیں آپ ٹائم پہ ہیں اگر آپ نہیں چپ رہ سکتے، یا پھر دوسرا حال یہ ہے چپ کر کے بیٹھ جا، کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا نا، یا اللہ میں سنت اعتکاف کی نیت سے تیرے گھر آ گیا، چپ کر کے بیٹھے رہیں، فرشتہ تب بھی نیکیاں لے کر آئے، اعتکاف کی تو مل رہی ہیں نا، اور کچھ بھی نہ پڑھیں، اگر تسبیح و تحلیل نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں، نویت سنت الاعتکاف، بیٹھ جائیں، جب تک باہر نہیں جائیں گے فرشتہ قلم چلاتے ہی جا رہا ہے کہ بندہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہوا ہے، بندہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھا۔ وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْزَلَهُمْ، وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ
ارزلم، ارزل سب سے گھٹیا انسان، او لٹیرا قسم کا، چور اچکا بدماش۔ اب ہے کیا معنی؟ کانا زعیم القوم، فرمایا جب قوم کے لیڈر، جب قوم کے حکمران ارزلہم، ذلیل قسم کے لوگ بن جائیں، جب قوم کے حاکم ذلیل اور گھٹیا قسم کے لوگ بن جائیں تو پھر عذاب کا انتظار کرنا۔ اب اس پہ کوئی کلام کرنے کی مجھے ضرورت ہے؟ بولو تو صحیح نا آپ۔ پہلے بندے سے لے کر جو سب سے چھوٹا حکومت میں عہدہ رکھتا ہو، آخری بندے تک کوئی بندہ ہے؟ یہ حدیث رسول ہے یار، میرا کیا قصور ہے؟ سمجھ آ رہی؟ جو نماز نہ پڑھے وہ ہمارا حاکم ہو سکتا ہے؟ جو خائن ہو وہ مسلمانوں کا حاکم ہو سکتا ہے؟ جو بے حیائی، فحاشی اور یعنی اور پتہ نہیں کن کن کاموں پہ قوم کا مال، قوم کی روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ بدماش ایک ایک رات میں اپنی عیاشیوں پہ کئی لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے، وہ لیڈر ہے۔ غرباء کے لیے فنڈز لے کے آئے، ایم پی ایم این اے کو دیکھنا ہوگا، اور اپنی جگیریں بنائے، وہ کمینہ آدمی نہیں ہے؟ رسول پاک بھی تو یہی فرما رہے، یہ میرے جملے نہیں، جس نبی کی ذات پہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، یہ سرور دو جہاں کا فرمان آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ فرمایا جب قوم کے رہبر، رہنما، لیڈر ارزلہم، کمینے لوگ ہوں، ذلیل قسم کے لوگ، شریر قسم کے لوگ ہوں، فسادی قسم کے لوگ ہوں، دین کے دشمن آ جائیں تو سمجھ لینا عذاب آنے والے ہیں۔ سچ بتانا، ان کو لیڈر بناتا کون ہے؟ آپ سے بھی پوچھا جائے گا، یہ مت سوچیں، وہ ان سے پوچھا جائے گا جس نے اس کو ووٹ دے کے بنایا ہے، وہ بری ذمہ ہو گیا؟ بولو تو صحیح نا۔ مجھے اگر آپ ووٹ نہ دیں میں کچھ بھی نہیں بن سکتا، بنوں گا تو کوئی ڈاکہ ڈالوں گا نا۔ تو جس نے مجھے ووٹ دیا اس نے میری مدد کی کہ نہ کی؟ تو ظالم کی مدد کرنے والا خود۔ اور یہ صرف ووٹ تک محدود نہیں ہے، بعض لوگ اس کو ووٹ تک ہی سمجھتے ہیں، ظالم کو ووٹ دیا تو خود بخود اسلام سے خارج ہو گیا کیونکہ ظالم ہے۔ کسی بھی جگہ ظالم کا ساتھ دینا، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظالم، پتہ ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ میں کھڑا ہوں یہ ظالم ہے، بھلے دو بندوں کے فیصلے میں آپ نے ظالم کا ساتھ دیا تو فتویٰ پھر بھی یہی ہے حدیث رسول کا۔ فرمایا جب قوم کے لیڈر، حکمران گندے قسم کے لوگ آ جائیں تو پھر بھی انتظار کرتے رہنا۔ مزے کی بات اگلی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، فرمایا جب کسی بندے کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے کی جائے، جب کسی کو سلوٹ اس کی شر سے بچنے کی وجہ سے کیا جائے کہ اگر اس کو ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو کل کو پھر اپنی خیر نہیں ہے۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اکثر جگہوں پہ ڈر کے مارے ہو یار بس اب کیا کریں، ورنہ کل کو یہ بدماش فلاں ہمارے خلاف قدم اٹھا لے گا، فلاں چلو کوئی نہیں خیر ہے سلوٹ کر دیتے۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، فرمایا جب شراب لوگ پینے لگ جائیں گے، اس میں بھی میرے خیال ہے کوئی کلام کی مزید حاجت ہے۔ یہاں تو لوگ فخریہ کہتے ہیں، میرے بیٹے کے ولیمے پہ لوگوں کو ہم نے وہ بھی پلائی تھی، یہ فخر ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی مہندی کی رات لوگوں کو وہ پلایا تھا۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے جو خنزیر کے پیشاب سے بھی بڑا نجس تھا۔ تو میں نے کہا یہ فخر تو نہیں ہے، تو مسلمان ہے، شراب سے بہتر تھا تو خنزیر کا پیشاب بھی پلا دیتا اور وہ پی لیتا اور وہ خرید لیتا اور وہ بیچ لیتا، کم از کم اس سے کم گناہ ہوتا۔ کتے کا پیشاب پی لیتے تم لوگ، شراب سے تو بہتر تھا نا، اگرچہ حرام ہے وہ بھی۔ یہ فخر کی چیز ہے یا ڈوب مرنے کا مقام ہے؟ بولو تو صحیح نہیں ہے۔ اولو بس الحریر،
فرمایا جب مرد ریشم کو پہننا شروع کر دیں گے، مرد کے لیے سونا اور ریشم کیا ہے؟ حرام ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ اگلی بات، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے اگلی نشانی فرمائی، میں دونوں اکٹھی کر کے ذکر کر دوں۔ فرمایا جب گانے والیاں کنجریاں ان کے گھروں میں ناچیں گی، آپ کو یہ جملے سمجھ آئیں؟ ان کے، جب گانے والی کنجریاں ان کے فنکشنوں میں ناچیں گی، جب گانے باجے والے ذلیل لوگ ان کے فنکشنوں کی زیب و زینت بنیں گے۔ فرمایا جب گانے باجے کے آلات ظاہر ہو جائیں گے تو پھر سمجھنا رب کا عذاب آنے والا ہے۔ اس نشانی کو آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں تو مسلمانوں میں کون سا ایسا گھر ہوگا جس میں یہ لعنت نہیں ہوگی؟ جب ان کے گھروں میں گانے باجے والی کنجریاں ظاہر ہوں۔ کس طرح ظاہر ہوں؟ اور بولو تو صحیح نہیں یار، کون سا کوئی رسول پاک نے کسی کا نام لیا؟ آپ نے تو فرمایا یہ لعنت میری امت میں آئے گی۔ اب جس کے گھر میں ہے وہ خود سمجھے پھر میں کیا ہوں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو کچھ کہنے کی جب حدیث ہی سب کچھ کہہ رہی ہے۔ گانے باجے بھی، ناچ بھی، اور وہ کنجریاں بھی، اور وہ یہ تینوں پہلے تو گھر تک محدود تھیں اور اب تقریباً ہر ہاتھ میں ہی نظر آنے لگی ہیں۔ او بادریا موبائل، آپ بعض باتوں پہ ایسے ہی سمم ہو جاتے ہیں گویا آپ نے کبھی خواب میں بھی ان باتوں کو نہیں سوچا ہوگا، حالانکہ وہ سب کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو گھر تک محدود تھا معاملہ، اب مسلمان نوجوان جن کے پاس وہ موبائل ہے جس پہ انٹرنیٹ چلتا ہے، ذرا کبھی باپ نے سوچا ہے کہ میں ذرا اس کو چیک تو کروں اس میں کیا کچھ ہے؟ جوان بچی ہے جن کو نازک شیشیاں رسول اللہ کی حدیث کہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اونٹوں کو چلانے کے لیے جناب انجشا جائز جملے ترنم میں پڑھ رہے تھے تو سرور دو جہاں نے فرمایا انجشا اگرچہ یہ جملے جائز ہیں، تیرا یہ ترنم بھی ٹھیک ہے تاکہ اونٹ چلتے رہیں، لیکن آج ذرا خیال کر ہمارے ساتھ سفر میں نرم و نازک شیشیاں بھی بیٹھی ہیں، کہیں ٹوٹی نہ جائیں، اور ان کو ہم نے کائنات کی ہر بے حیائی ان کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور باپ ابھی بھی غیرت مند کھڑا ہے، کیونکہ اس جیسا غیرت مند تو 14 صدیوں میں کوئی نہیں آیا۔ اس سے اگر پوچھا جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب ان کے فنکشنوں میں، مفہوم حدیث، ان کی خوشیوں میں گانے بھی ہوں گے، ناچ بھی ہوگا، اور گانے والیاں بھی ہوں گی، گانے والیاں بھی ہوں گی۔ فرمایا پھر رب کے عذاب کا انتظار کرنا، اور چلو جس نے یہ کیا اس نے تو کیا، ظلم یہ ہے کہ جس کو دعوت پیش کی گئی اس نے اس بندے کی دعوت قبول کی کہ جس دعوت میں جانے پہ رب بھی ناراض، رب کا رسول بھی ناراض۔ نہیں جی ہمارے رشتہ دار تھے، لعنت ہے ایسی رشتہ داری پر کہ جس کو نبھانے کے لیے رب رسول کو ناراض کرنا پڑے۔ نہیں ہمارے محلے دار تھے، دوست تھے، اللہ کی قسم اٹھا کے فقیر گزارش کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے ہر جملے کا شامل ہوں، آپ کا باپ بھی آپ کو کسی ایسے فنکشن میں بلائے جس میں اللہ رسول کی شریعت کی مخالفت ہو، مصطفیٰ کا فتویٰ ہے، تو اپنے باپ کی دعوت پہ بھی نہیں جا سکتا، کوئی اور تو اور ہے۔ کیا ہمارے شادیوں کے فنکشنوں میں یہ تینوں کام نہیں ہوتے؟ بولو نا، کیا آپ کو خبر نہیں ہوتی جس مہندی کی لعنت میں میں جا رہا ہوں وہاں پہ کنجریاں ہیں، وہاں پہ گانے بازی کی لعنت ہے؟
آپ کو گھر سے روٹی ساری زندگی اس فساق کو فجار نے دی ہے جس کی دعوت میں آج رات آپ جا رہے ہیں اپنے رب کو ناراض کرنے، اپنے رب کی شریعت کو، قرآن کو، حدیث کی دھجیاں اڑانے جا رہے ہیں. کیا روزی آپ کو وہ دیتا ہے یا آپ کو گھر سے آج کھانا نہیں ملے گا؟ ذرا علیحدہ بیٹھ کے سوچئے گا کہ میں دوستیاں رکھنے کی خاطر، میں محلے داری رکھنے کی خاطر، رشتہ داری رکھنے کی خاطر کس کو ناراض کر رہا ہوں؟ آج لعنت یہ ہے کہ ہمیں وہ ولیمے جیسی عظیم سنت کا کھانا بھی دیتا تو ساتھ میوزک کی لعنت ہمارے اندر زہر گھول رہی ہوتی ہے. کیوں نہیں مسلمان اٹھ کے باہر چلا جاتا؟ اس نے ہمیں روزی دینی ہے. کروڑوں انسان ناراض ہوتے ہو جائیں، رب رسول ناراض نہیں ہونے چاہیے. مسلمان کا یہ معیار ہے. اگر آپ نے یہ کام کیا ہوتا، ان کی جرأت ہے کہ مہندی کی رات کنجریاں نچوائیں، ان کی جرأت ہے مہندی کی رات گانے باجے چلائیں، ان کی جرأت ہے ولیمے کے اوپر جناب والا گانے باجے چلائیں، ان کی جرأت ہے ماں تیری ہے، بیٹی تیری ہے، بیوی تیری ہے اور اللہ کی پناہ ہے جیسا لباس پہن کے بیٹھی ہے. اور انہوں نے زمانے کے لونڈے اندر چھوڑ رکھے ہیں. کوئی لونڈا پکچریں بنا رہا ہے، کوئی لونڈا موویاں بنا رہا ہے، کوئی لونڈا ان کے سامنے کھانے رکھ رہا ہے. اور مجھے بتایا جائے اگر دیوس اسی عورت کے شوہر کو، اسی عورت کے باپ کو، اسی عورت کے بھائی کو نہیں کہا جاتا تو مجھے بتا دلہ ہوتا کون ہے؟ ناراض نہ ہونا، کھڑے ہو کے بتائے کون ہوتا ہے، بتائیے. میں حدیث رسول پڑھ دیتا ہوں. مجھے پتا تھا یہ جملے آخر پہ آئیں گے، میں تبھی ساتھ حدیث بھی لایا تھا. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں اس حدیث میں، قیامت کے دن اللہ نہ تو ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ تو ان کی طرف نہ ان سے کلام اور نہ ہی ان کو پاک فرمائے گا. ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ينظر الیہم یوم القیامہ العاق لوالدیہ. پہلا ظالم وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے. نمبر 2 والمرأة المترجلہ، وہ عورت جس کی وضاقتہ مردوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو، وہ عورت جس کی وضاقتہ مردوں سے ملتی جلتی ہو. تیسرے پہ غور کرنا، والدیوس، والدیوس، والدیوس. یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ حدیث، شریعت، قرآن، سنت، تفسیر، قرآن، حدیث، فقہ سارے بول اٹھے کہ وہ مرد جس کی بیوی کے سامنے غیر مرد آئے اور اس کی غیرت نہ کھائے فہو دیوس، وہی دیوس ہے. یہ حدیث رسول ہے. نہیں آتے وہاں غیر مرد؟ چپ کیوں ہو گئی ہے؟ اور مجھے پھانسی دے دو اگر میں نے غلط جملہ بولا ہے. اٹھو تو صحیح، بولو تو صحیح، لے آؤ حدیث رسول کے تو نے غلط کہا ہے. میں پھانسی پہ چڑھنے کے لیے بھی تیار ہوں اگر میں نے غلط کہا. اگر میں نے صحیح کہا ہے تو خدا کا خوف کرو. جو ہوتا ہے ناراض اس کو ہونے دو. کیا عورتوں کی طرح بچیاں کھانا نہیں کھلا سکتی؟ نہیں ملتی رینٹ پہ، اپنے گھر کی عورتیں کھڑی کر دو. حال ہی میں ہمارے 2 شاگردوں کی شادیاں ہوئی. آپ کے ماننے والے فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں. شاید کوئی 10 دن بھی نہیں گزرے یا گزر گئے ہوں گے 10 دن. 3 فنکشن تھے، تینوں ہی ہمارے شاگرد. ایک بچی کا نکاح، اس کے بھائی کا نکاح، پھر ایک اور بچے کا نکاح. کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، عورتوں کو مردوں کا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کسی رشتہ دار کو بھی ہم نے عورتوں کے حال میں نہیں جانے دیا. یہ ارشد مغل پڑوسی ہمارا، پوچھیں ایوان خاص میں جس طرف عورتیں بیٹھی تھیں مین گیٹ پہ اسی کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی. بھائی ارشد مغل ہے، اپنے پڑوسی ہیں، کہ بھائی صاحب دلہے کا باپ بھی اندر نہیں جا سکتا. دلہے کا باپ ہے تو اپنے لیے، ہماری ماں بہنوں کا کیا لگتا ہے؟
پوچھو ارشد بھائی سے کوئی گیا؟ نکاح بھی ہوا، ولیمہ بھی ہوا، پھر اگلے دن شہزاد بھائی کا ولیمہ ہوا. ارشد بھائی آپ کے محلے کے بندے ہیں، یہ بھی ارشد ہے لیکن ادھر والا اپنا شاگرد طالب علم، اور بھائی محمد صدیق، ان کی ڈیوٹی تھی عورتوں والے حال کے گیٹ پہ. ہم نے کہا نہ دلہن کا کوئی اندر جا سکتا نہ دلہے کا کوئی جا سکتا. کیا فنکشن نہیں ہو گئے؟ کھانا بھی عورتوں نے چلایا، کھانا بھی. ان کو موت آ گئی ہے یا زمانے والوں نے باہر نکال دیا؟ بلکہ میں جانتا ہوں کتنے لوگوں نے وہیں کھڑے کھڑے جن میں انسانیت تھی کہنے لگے یار کام ہوا ہے تو یہ ہوا ہے. دلہے کو بھی اجازت نہیں عورتوں کے فنکشن میں جانے کی. نہ دلہے گئے ہیں سامنے بیٹھے، نہیں جی سلامیاں لینی ہیں تو وہ ساری اس کی محرم عورتیں ہیں. مرد اس کو ڈالیں سلامیاں جتنی مرضی ڈالیں، عورت کو عورتیں ڈالیں، کس نے روکا ہے؟ یہ کافروں کی ساری سیرت اب ہم نہیں اپنانی ہے. اور جو سمجھائے برا وہ، جو حدیثیں پڑھے برا وہ، جو قرآن کو توڑ رہا ہے وہ بھی ٹھیک، جو حدیث کو توڑ رہا ہے وہ بھی. اور جس نے کہا یار یہ ایک ظلم ہے، کبیرہ گناہ ہے، دیوس پن ہے، اب سارے اس کی مخالفت میں. دیکھا ہے ہمیں کیا کہہ گیا؟ اس نے تو کچھ نہیں کہا، حدیث رسول ہی سنا گیا. اب جو حدیث میں ہے شرابی پہ اللہ کی، تو آپ پینا ہی چھوڑ دیں، آپ پہ نہیں ہوگی اللہ کی لعنت. شرابی پہ اللہ کی، سود خور پہ اللہ کی، راشی پہ اللہ کی، صحابہ کے دشمنوں پہ اللہ کی. آپ یہ گناہ ہی چھوڑ دیں، بات ہی ختم ہوگی. جو سمجھائے مجرم وہ ہے یا جو کر رہا ہے وہ ہے؟ بولو تو صحیح نا. خدا کا خوف کرو یار. 14 باتیں میں نے اب تک آپ کو سنائی ہیں. آخری بات، وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. فرمایا بعد والے امت کے پہلے والے اچھے لوگوں پہ لعنت بھیجیں گے. یہ 15ویں نشانی ہے. یہ ان گستاخوں کی طرف اشارہ ہے جو اولیاء کو بھونکتے ہیں، جو صحابہ کو بھونکتے ہیں، جو اہل بیت کو بھونکتے ہیں. وہ پہلے تھے نا امت کے لوگ، یہ بعد میں ہے. فرمایا آئیں گے بعد میں لیکن پہلے والوں کے خلاف پکیں گے. یہ 15 نشانیاں میرے آقا فرماتے ہیں جب پوری ہو جائے نا تو پھر سمجھ لینا رب کبھی کوئی عذاب بھیج دے گا، کبھی کوئی وبا آ جائے گی، کبھی کوئی بیماری آ جائے گی، کبھی پھر تم سوچتے رہو گے یہ بیماریاں پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنی تھیں، تو یہ ظلم پہلے بھی امت میں کبھی نہیں آئے تھے. یہ تو حدیث رسول ہے اور سیاہ کی حدیث ہے. اور جس بھائی نے دیکھنی ہو، میں کتاب اسی لیے ساتھ بھی لایا ہوں، اس میں پوری سیاہ ستہ ہے، 6 کتابیں حدیث کی، دیکھ بھی سکتے ہیں آپ. تو خدا کا خوف کریں یار. کسی نے آپ کی قبر میں جو ناراض ہوتا ہے لاکھ بار نہیں 1,000 بار ہو جائے، اس کو کہ تیرے فنکشن پہ آنے کی ایک ہی شرط، اگر دین شریعت کے مطابق ہے تو ہم حاضر ہیں، اگر شریعت کی مخالفت ہے تو ہم، تو بعد میں ہے رب رسول پہلے ہیں. تجھے ہم بعد میں جانتے ہیں، رب رسول کو پہلے جانتے ہیں. کاش کے مسلمان یہ کام کر لینا تو مجبوراً ان بیچاروں کو سارے کام چھوڑنے ہی پڑیں گے، چھوڑنے ہی پڑیں گے. اور یقین جانے کہ ایسا خوبصورتی کا ماحول بن جائے گا نا، پتہ نہیں رب کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی. ابھی نکاح ہوا، تھوڑی دیر بعد وہ جناب ہماری ماؤں بہنوں میں جا کے بیٹھا ہے، اب رحمت نازل ہوگی یا لعنت؟ اونچی تو بول. تو پھر اس نکاح میں برکت کتنی رہے گی؟ کبھی جناب جوتے چوری ہو رہے ہیں، کبھی دودھ پلایا جا رہا ہے، کبھی جناب اس نے عورتوں کو دیکھنے جانا ہے، کبھی عورتیں اس کو دیکھنے آئیں گی. یار یہ کون سی اسلام کی باتیں آپ ہمیں سکھا رہے ہیں؟ کوئی ہمیں بھی بتائے نا کس جگہ آیا یہ اسلام. ہمیں تو یہی پتہ ہے یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے، یہ طریقہ ان کا ہے جو بتوں کو خدا سمجھ بیٹھے، یہ ان کا نہیں جو رب کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں. یہ ان کی سیرت میں کام نہیں ہے. اور مسلمانوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، صرف ان 2-3 بچوں کی تھوڑی بات ہے. اور کتنے مسلمان ہیں جن کی شادیاں اللہ رسول کے فضل سے قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہوتی ہیں. مجال ہے کہ کوئی خلاف شرع کام ہو، کیا ان کے نکاح نہیں ہو جاتے؟ ان کی براتیں ولیمہ نہیں ہوتی؟ خدا را یار میری آپ سب سے گزارش ہے، جو میرے ہم عمر ہے بھائی سمجھ کے گزارش کر رہا ہوں،
جو بڑے ہیں تو والد کی جگہ دے کے آپ سے گزارش کرتا ہوں، یقین جانیں کوئی بھی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا، نہیں جی فلاں چودھری صاحب، فلاں ملک صاحب تو، خان صاحب تو جناب، فلاں صاحب تو فلاں صاحب، کیا کریں جی ان کی مہندی کی نظام تھا، ان کے ولیمے اور برات کا نظام تھا، کیا تیری قبر میں تجھے یہ بچانے آئیں گے؟ اگر میں بھی اپنے بچوں کی شادی پہ کوئی خلاف شرع کام کروں تو حکم تب بھی یہی ہے کہ آپ میرے فنکشن پہ بھی نہیں آ سکتے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ فتویٰ صرف لوگوں کے لیے ہے، شریعت تمام کے لیے یکساں فتویٰ دیتی ہے۔ جب میں آپ کو بلاؤں نا اور میری اس دعوت میں شریعت کے خلاف کام ہو، رب کعبہ کی قسم ہے آپ کا نہ آنا باعث اجر و ثواب ہوگا، آپ کا آنا جانے وبال بنے گا۔ جب میری محفل میں خلاف شرع کام، ایک مفتی اسلام اگر بعمل ہو تو رسول پاک کا وارث ہوتا ہے، رسول پاک کا نائب ہوتا ہے۔ وہ قرآن کی تعلیم ایک بچی کو جو مکمل لباس میں بیٹھی ہے سامنے بٹھا کے نہیں پڑھا سکتا، تو جب ولیمے اور براتوں پہ ہماری مائیں بہنیں جیسا لباس پہن کے جاتی ہیں، خریدنے والوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، وہاں زمانے کے بدمعاش کو بھیجنے کی اجازت ہے؟ اور پھر وہ جس سٹائل سے اپنی پکچر میں موویاں بنواتی ہیں وہ مجھے اس کی تفصیل کی حاجت نہیں ہے۔ یہ تو پھر یہ جو آخر میں حدیث پڑھی تھی نا کہ جس کو یہ پرواہ نہ ہو میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی کے پاس کون سا مرد آیا ہے اور کون سا گیا ہے، فرمایا ہمارے ہاں وہ دیوس ہے اور اللہ اس کو جنت میں کم از کم نہیں جانے دے گا۔ جب نظر رحمت ہی نہیں تو پھر غیرت کہاں رہ گئی؟ اسلامی عورتوں کا کیا کام ہے ایسے فنکشنوں پہ جانا؟ مرد کو اجازت نہیں جہاں شریعت ٹوٹ رہی ہو، ہم نے عورتوں کو غیروں کے سپرد کر رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی اس پیاری اور مبارک حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ اپنے اپنے گھروں سے بھی، اپنے موبائلوں سے بھی، اپنی فیکٹریوں سے بھی، اپنی گاڑیوں سے بھی جو جو چیز اس حدیث کے تحت آئی ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو نکال دو اور اپنے رب سے سچی توبہ کر لو اگر بچنے کا ارادہ ہے، ورنہ پھر ظاہر ہے بندہ جانے، بندے کی قبر جانے اور اس کا رب جانے، ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں نا جی۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔